توفیق دی، اس عزت کا، اس پیار کا، اسی عزت اور پیار سے جواب دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بےمانی بہت ہو چکی، منمانی گیس بجلی اور پانی کی پریشانی بہت ہو چکی۔ جیسا کہ میرے بھائی نے بتایا، میرے ابھی اس کے بعد بھی کوئی 3-4 جلسے ہیں جہاں پہ جانا ہے۔ آپ لوگوں کی محنت، آپ لوگوں کا پیار، آپ لوگوں کی محبت کا نتیجہ ہے کہ ایک دن میں 12 جلسے پچھلے 3-4 دنوں سے ہم کر رہے ہیں۔ الحمدللہ پورے حلقے کی عوام بہت دل کھول کے ہمارا استقبال کرتی ہے اور ہمارے حق میں فیصلے دے رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آج کا یہ اکٹھ بھی، آج کا یہ جلسہ بھی 25 جولائی کی شام کو آنے والے فیصلے کی نوید آج سنا رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ میں مختصراً بات کروں گا، مجھے اطلاع ہے کہ شاید علی افضل سائی صاحب بھی یہاں آ رہے ہیں تھوڑی دیر میں، وہ اس کے بعد آپ کے پاس رکیں گے بھی اور آپ سے تفصیلی خطاب بھی کریں گے۔ میں صرف چند گزارشات پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اور 25 جولائی کی اہمیت کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 25 جولائی کا جو الیکشن ہے، یہاں پہ جتنے چہرے بیٹھے مجھے نظر آ رہے ہیں سب ماشاءاللہ روشن، سمجھدار، سیانے اور باشعور چہرے ہیں۔ آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں مجھے کہ 25 جولائی پاکستان کی تاریخ کا غالباً سب سے اہم الیکشن ہے۔ اس الیکشن میں یہ کسی جماعت کا، کسی خاندان کا، کسی برادری کا، کسی صوبے کا، کسی فرقے کا، کسی مالی طبقے کا الیکشن نہیں ہے۔ یہ الیکشن پاکستان کا الیکشن ہے، اور اس الیکشن میں یہ عوام یہ فیصلہ کرنے جا رہی ہے کہ 70 سالہ ماضی کی اندھیر سیاست کو، ہر اس خرابی کو جو پچھلے 70 سال سے اس پاکستان کو گھیرے بیٹھی تھی، اس کو ختم کرنا ہے اور نئے پاکستان کا، پاکستان کے ایک روشن مستقبل کا آغاز کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان میں پچھلے 70 سالوں سے سیاست میں اس قسم کا گند گھولا گیا، نچلے لیول پہ کئی دیانتدار سیاست ہونے کے باوجود، سیاستدان ہونے کے باوجود، جس میں الحمدللہ میرے بزرگوں کا بھی شمار ہوتا ہے، ان کے باوجود اوپر بیٹھا ہوا گند پاکستان میں اتنا برا نظام لے کے آیا اور اتنا برا نظام چلاتا رہا کہ ان لوگوں نے جان بوجھ کر اس قوم کی جوانوں کو اور بچوں کو تعلیم سے دور رکھا۔ آپ کے اسکولوں کو سہولیات نہیں دی، اساتذہ نہیں دیے، تعلیم کے لیے بجٹ نہیں رکھا، اور اگر رکھا تو اس میں سے آدھا استعمال کیا، اور جتنا استعمال ہوا اس میں سے آدھا کرپشن کے لیے استعمال ہوا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ نہ اس قوم کو تعلیم ملے گی، نہ اس قوم کو شعور آئے گا، نہ ان کو شعور آئے گا، نہ یہ ہم سے سوال کریں گے ہماری جائیدادوں کے بارے میں، ہمارے مال کے بارے میں، ہر ہماری کرپشن کے بارے میں، ہر ہماری ظلم و زیادتی کے بارے میں۔ انہوں نے جان بوجھ کر یہ سازش کی کہ اس قوم کو 70 سال بنے ہوئے ہو گئے، لیکن آج بھی اس قوم کو اپنے گھروں کے سامنے کے بازاروں میں، نالیوں میں اور سولگوں کے مسلوں میں اجھائے رکھو کہ یہ اپنے گھروں کے سامنے کی نالیوں سے، مسلوں سے نہیں نکلیں گے تو یہ ہم سے ہماری کرپشن کا، ہماری بددیانتی کا، ہماری لوٹ کسوٹ کا اور ملک مخالف ایجنڈوں کا اور سازشوں کا سوال نہیں کریں گے۔ لیکن ایک سازش ان لٹیروں کی تھی اور ایک منصوبہ میرے اللہ تعالیٰ کا تھا، اور چلتا وہی ہے جو میرے اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ میرے اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے، عمران خان کی قیادت میں اور ان کے ان کارکنوں کی محنت سے اس قوم کو ان کی تمام سازشوں کے باوجود شعور آ گیا۔ اور شعور کیا آیا کہ یہ برادریزم سے اوپر نکل آئے، ایک ایسی لعنت جس کو سیاستدانوں نے صرف اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، اور اس قوم کو ایک ایک گاؤں میں، ایک ہی محلے میں، ایک ہی گلی میں، 7 گھروں میں رہنے والے بھائیوں کے دلوں میں یہ تفرقہ ڈالا کہ تم بھائی نہیں ہو، تمہاری برادری ارائی ہے، تمہاری جٹ ہے، تمہاری گجر ہے، تمہاری عوان ہے، تم غیر کاشتکار ہو۔ یہ سیاستدانوں میں ان کے دلوں میں ڈالا اپنے سیاسی مفادات کے لیے،
اور ان لوگوں کو, ان بھائیوں کو, ہمیں اپنے بھائیوں سے دور کیا, ہمارے بھائیوں کو ہم سے دور کیا, جبکہ ہم اس برادری میں صرف یقین رکھتے ہیں جو میرے اللہ تعالیٰ نے بنائی اور جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برادری بنائی. اس کے آگے کوئی برادری نہیں تھی. ان کو ان برادریوں میں بانٹے رکھا, الیکشنوں کو سرمایہ کی بیس پہ لڑا, کاروبار بنایا کہ ہم ایک الیکشن میں, آج بھی اس حلقہ میں ایک امیدوار جو اپنے حلقے سے بھاگ کے آیا یہاں اس حلقے کی خاک چھان رہا ہے, وہ اس حلقے میں برملا کہتا ہے, اپنی محفلوں میں کہتا ہے کہ میں اس حلقے سے الیکشن 20-22 کروڑ لگا کے جیتا کرتا تھا, ادھر سے 35-40 کروڑ بھی لگانا پڑا تو لگا کے جیتوں گا. اس کو میں نے بھی بتایا, بہت سے سٹیج پہ کھڑے ہو کے بتایا, اس عوام نے بھی بتایا کہ جدھر سے آئے ہو اس کی اور بات. یہ حلقہ خوددار, غیرت مند اور باضمیر لوگوں کا علاقہ ہے, یہاں پہ تمہارا سرمایہ نہیں چلے گا. اور یہ گند جو اس حلقہ میں انہوں نے گھولنے کی کوشش کی, اس کا یہ عالم ہے کہ میری اور میرے خاندان کی دیانتداری کو جانتے ہوئے بھی 10-12 لوگ مجھے بھی اپروچ کر چکے. ایک بھائی کا مجھے میسج آیا, انہوں نے کہا جی کہ میرے پلے میرے خاندان کے 160 ووٹ ہیں جو میرے کہنے پہ ڈلتے ہیں. میں سمجھا شاید کوئی اکٹھ کرانا چاہتا ہے, کوئی ملاقات کرنا چاہتا ہے. میں نے کہا جی فرمائیے. کہنے لگا آپ کے حلقے سے ایک امیدوار نے میرے ان ووٹوں کا 2 لاکھ روپیہ لگایا ہے, آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا میرے بھائی میں آپ کے لیے صرف دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے, اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتا. میں نے اس کو بولا کہ تمہارا 160 ووٹ تم کہہ رہے ہو, یہ اس کی جگہ 16,000 ووٹ بھی ہوتا اور خدا نخواستہ مجھے یہ خوف ہوتا کہ میں الیکشن ہار رہا ہوں اور 16,000 سے جیت جاؤں گا, میں تب بھی تمہارے ضمیر فروشی کے ووٹوں پر اور ایسے ووٹوں سے ملنے والی سیٹ پر لعنت بھیجتا. یہ روایت جو اس حلقے میں متعارف کرائی جا رہی ہے, ان کو منہ توڑ جواب یہ جلسے بھی دے رہے ہیں اور 25 جولائی کی شام کو آنے والا نتیجہ بھی جائے گا. این 101 سے انشاءاللہ 25 جولائی کو منافقت کی سیاست, برادریزم کی سیاست, سرمایہ کی سیاست, ملک مخالف ایجنڈوں پہ چلنے والوں کی سیاست کو دفن کریں گے یہیں پہ. اور اٹھے گا تو پاکستان اٹھے گا, ہر بچہ اٹھے گا, ہر غریب اٹھے گا, ہر وہ مجبور اور لاچار اور بیمار اٹھے گا جس کو ہسپتال میسر نہیں, ہسپتال میسر ہیں تو ادویات میسر نہیں. وہ بچے اٹھیں گے جن کو تعلیم کے لیے سکول میسر نہیں, سکول میسر ہے تو کرسیاں اور 4 دیواری میسر نہیں. وہ مجرم اٹھے گا, وہ ملزم اٹھے گا جو 25-25 سال جیلوں میں قید کاٹتا ہے اور اس کے بعد اس کی اپیل کا فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ بے گناہ تھا. یہ 2 پاکستان کا نظام بدلے گا, ایک پاکستان کا نظام انشاءاللہ تعالیٰ بنے گا جس میں ہر غریب اور امیر برابر ہوں گے, کوئی قانونی تفریق نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی حکمران اپنے گھر بیٹھے فون کر کے کسی جج کو فیصلہ لکھوائے گا. جب یہ عوام جاگے گی, اور جو جاگ گئی ہے, جو ان تمام چیزوں سے باہر نکل آئی ہے, یہ جاگ گئی ہے, یہ اپنا فیصلہ خود کرے گی اور اپنا فیصلہ خود کروانا جانتی ہے. میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اینڈ میں آخر میں آپ سے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ 25 جولائی کی شام تک آپ کی ذمہ داری اور محنت باقی ہے. ہم تو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں 24 گھنٹے, 2.5 مہینے سے کمپین کر رہے ہیں, لیکن 25 جولائی کی شام تک آپ کی ذمہ داری باقی ہے. 25 جولائی کی شام تک آپ نے اپنے اور اپنے جاننے والوں کے ووٹ ڈلوانے ہیں. اور جو کوئی اکا دکا 4-5% لوگ ابھی بھی بیراروی کا شکار ہے, جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بعد میں اور برادریزم کا جھانسا پہلے, جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان بعد میں اور تھوڑا سا مالی فائدہ پہلے, جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بعد میں اور دھڑے بندی پہلے, ان کو بھی سمجھائیں اور قائل کریں تاکہ وہ بھی تاریخ کے صحیح سمت پہ آ سکے. اور آپ لوگوں کو 25 جولائی تک اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. 26 جولائی کی صبح سے اس حلقے کے 7,87,000 لوگوں کی ذمہ داری انشاءاللہ ان ناتواں کندھوں پہ ہوگی. پاکستانی قوم کی ذمہ داری انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے کندھوں پہ ہوگی. آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو اس حلقہ سے اور تمام حلقوں سے کامیابی عطا کرے. لیکن اس سے زیادہ
खुश असलूबी से, इससे ज्यादा नीयत से, इससे ज्यादा गिड़गिड़ा के मेरे अल्लाह से ये दुआ करें कि जब अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें इक़्तिदार दे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार दे, तो हमें उन तमाम उम्मीदों पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए जो इस कौम ने हमसे बांधी है। क्योंकि खुदा न खास्ता अगर हमसे कोई कोताही हुई, अगर तहरीक इंसाफ से कोई कोताही हुई, तो ये कौम इसके बाद किसी पे भरोसा नहीं करेगी, ये कौम इसके बाद किसी से उम्मीद नहीं बांधेगी। क्योंकि हर इलेक्शन में पिछले 70 सालों से हर इलेक्शन में सियासी जमातों के कायदीन ने इस कौम को उम्मीद दी, इस कौम को मंशूर दिया, और इलेक्शन जीतने के बाद उस उम्मीद को अपने ही पैरों तले रोन के किरचे किरची किया। बड़ी मुश्किल से मेरे अल्लाह के करम से मेरे कायद इमरान खान ने उन किरचियों को जोड़ के उम्मीद का एक और आईना बनाया है। दुआ करें कि अल्लाह हमें राह रास्त पे रखे, दुआ करें कि अल्लाह हमें साबित कदम रखे, और दुआ करें कि अल्लाह हमें वो नया पाकिस्तान बनाने की तौफीक अता फरमाए जिसका वादा हमने आपसे किया है। 70 सालों की करप्शन, 70 सालों के इन हुक्मरानों के हराम माल ने इनके दिलों को इतना स्याह किया, इनकी रूहों को इतना बेजान किया कि आपने खुद देखा, एक नहीं हजारों वाकयात है सिर्फ पिछले 5 साल के। एक साबिक वजीर आजम जिसको इसी कौम ने इज्जत दी, एक नहीं 3 दफा इसी कौम ने प्यार दिया, वो अपनी ही रियासत के खिलाफ इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ काफिला लेके निकला तो उसकी गाड़ी के नीचे इस कौम का एक बच्चा आके मर गया, शहीद हो गया। उनके स्याह दिलों और बेजान रूहों से आंसुओं की तवक्को तो मुझे थी ही नहीं, लेकिन इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि उस बच्चे का जनाजा ही पढ़ लेते। जो हुक्मरान इतना बेहिस है, जो हुक्मरान की रूह इतनी बेजान है, उसने यहाँ गेटड़ी में बैठे हुए इन जवानों की, इन बुजुर्गों की, इन बच्चों की क्या दादरसी करनी थी। मेरे एक बड़े मशहूर हमारे मुल्क के शायर ने एक शेर कहा, उखुवत इसको कहते हैं चुभे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर भी नौजवान बेताब हो जाए। इस शेर में उखुवत का वो मेयार बताया गया जो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेट किया था कि एक मुसलमान अगर दुनिया के एक कोनों में जरा सी तकलीफ में हो तो दूसरे कोने में बैठा हुआ मुसलमान इस्तराब का शिकार हो। इस मेयार को हमारे साबका हुक्मरानों की बेहिसी से मुवाजना कर लीजिए, फैसला बहुत आसान हो जाएगा। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह इलेक्शंस के बाद भी आपके बीच में रहेंगे। मुझे मेरे बुजुर्गों ने हक के नुमाइंदगी अदा करना सिखाया है। उस ऐवान में आपकी आवाज बनना, उस ऐवान में आपकी आवाज बनना मेरा फर्ज, आपकी खिदमत मेरी जिम्मेदारी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। हम जनाब चौधरी अली अफजल शाही साहब आपको दिल की था गए उसे खुशामदीद कहते हैं। मियां रिहान मकबूल साहब आपको दिल की था गए उसे खुशामदीद कहते हैं। तिलक के साथ आपका इस्तेमाल कीजिए। पाकिस्तान